آج جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ جو اس خالص مسلک کے ماننے والے ہیں ان پہ کوئی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ نہیں؟ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اہل حدیثو، تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ تمہارے بچے، تمہاری عورتیں، تمہارے بوڑھے، تمہارے نوجوان اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالیں جس سانچے میں رب نے محمد کریم کو ڈالا تھا صلی اللہ علیہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اپنے آپ کو اخلاقی طور پر، اپنے آپ کو دینی طور پر اتنا بلند بناؤ کہ لوگ اشارہ کر کے کہیں کہ یہ وہ آدمی جا رہا ہے جو اس مسلک کا ماننے والا ہے جو سرور کائنات نے اپنے صحابہ کو عطا کیا تھا۔ اپنے آپ کو ان اوصاف سے متصف کرو، اپنے آپ کو ان اوصاف سے متصف۔ آج افسوس کی بات یہ ہے ہم اہل حدیث بھی کہلائیں، خالص مذہب کے ماننے والے بھی اپنے آپ کو کنارے پہ جھوٹ بھی بولیں، پھر دغا بھی کریں، پھر فریب بھی کریں، اور اس سے بھی ستم کی بات یہ ہے کہ اہل حدیث بھی کہلائیں اور نماز بھی نہ پڑھیں، روزہ بھی نہ رکھیں، توفیق ہو حج بھی نہ کریں، پیسہ ہو زکات بھی نہ دیں، پھر اہل حدیث۔ یاد رکھو یہ بات اس مسلک کے حامل کو سجتی۔ اہل حدیث وہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہو کہ ادھر سرور کائنات کی زبان اقدس سے بات ادا ہو، ادھر اپنی گردن کو جھکا دیں۔ تمہارے اکابر کیا تھے؟ نبی یہ کائنات خطبہ دے رہے ہیں، یہ ہے نبی کی بات آ جانے کے بعد چونو چرا کی گنجائش، کوئی دلیل، کوئی حجت بازی، کسی بزرگ کا قول، کسی پیر کی بات نبی کی بات کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی؟ اگر عقیدہ یہ ہے پھر عمل کیوں نہیں؟ پھر عمل کیوں نہیں؟ تمہاری روش تو یہ ہونی چاہیے کہ نبی یہ کائنات خطبہ دے رہے ہیں، ایک آدمی خطبے کے درمیان ہوتا ہے، اٹھا، حضور اکرم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اس کو کہا، اتنی دیر میں ایک صحابی مسجد کے اندر داخل ہوا، ابھی اندر نبی یہ کائنات کی نگاہ، اس نے کہا آقا آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ۔ آپ نے فرمایا ساتھی میں نے تجھ کو تو نہ کہا تھا، میں نے تو اس کھڑا ہونے والے کو کہا تھا۔ ہائے ہائے، اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا آقا مجھ کو یہ معلوم نہ تھا آپ نے کس کو کہا، میں نے تو سنا آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میں نے سوچا نبی کے حکم کے آ جانے کے بعد اب اگلا قدم مسجد کی طرف نہیں بڑھے گا، جہنم کی طرف بڑھے گا۔ نبی کی بات آ گئی ہے، اب سوچنے کی گنجائش پھر کہے کہ عمل نہیں۔ اہل حدیث وہ ہے جو صحیح معنوں میں سچے مسلک کا پیروکار ہوتے ہوئے اپنے آپ کو عملی طور پر بھی اس مسلک پر کاربند بتلاتا ہے۔ اہل حدیث سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے مسئلہ جانتا ہے۔ نبی یہ کائنات کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا سونے کی انگشتری پہنے ہوئے، نبی کی نگاہ مبارک اس پہ پڑی، ہاتھ بڑھایا، سونے کی مندری اس کی انگلی سے نکالی، پھینک دی۔ آپ نے فرمایا اللہ نے میرے امت کے مردوں پہ سونے کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی یہ کائنات اٹھ کے چلے گئے، وہ صحابی بھی اٹھ کے جانے لگا۔ ساتھیوں نے کہا جا رہے ہو، یہ انگشتری، یہ انگوٹھی اٹھا لو۔ اس نے کہا کیوں اٹھا لوں؟ کہا اس کو جا کے اپنی بیوی کو دے دینا۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا جس چیز کو میرے آقا نے پھینک دیا ہے اب قیامت تک اس کو اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا
نبی نے مرد کے لیے حرام قرار دیا. فرمایا مجھ کو یہ معلوم نہیں, مجھ کو تو یہ معلوم ہے نبی نے میری انگلی سے نکال کے پھینکی تھی. نبی کی پھینکی ہوئی چیز کو میں اٹھانا گوارا کر سکتا ہی لینے دوں. باجا شادی پہ بجا لیں, نبی کی آمد پہ لوگوں نے 10 بجائی تھی. ہیلے نہیں ڈھونڈتے, حجتیں نہیں ڈھونڈتے. اور جناب اگر باجا بجا لیا تو کیا حرج ہے, سارا دن ریڈیو تو بجتا ہی رہتا. ہیلے نہیں ڈھونڈتے. نبی نے کہہ دیا کافی ہے, نبی کا فرمایا ہوا کافی ہے. کس طرح لوگ, مشہور واقعہ ہے. سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لا کر اپنے ساتھی ابو ہریرہ کو آواز دی, ابو ہریرہ ادھر آؤ. ابو ہریرہ آئے. آقا کیا ہوئی؟ فرمایا جاؤ مسجد نبوی کے دروازے پہ جا کے اعلان کر دو کہ آج سے رسول اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا. حضرت ابو ہریرہ نے اعلان کیا, ماننے والے تھے نبی کے, سچے مسلمان. نبی کا نام کانوں سے ٹکرایا, لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے. اس قوم نے توڑے جن کو گڑتی شراب پی دی جاتی ہے, مٹکے توڑ دیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں ابھی میں مسجد نبوی کے دروازے سے دور نہیں ہٹا کہ میں نے دیکھا شراب کا سیلاب امڑ آیا. ایک مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے شراب پی رہے تھے. سرور کائنات کی بات ان کے کانوں سے ٹکرائی. گھر والے نے شراب کے مٹکے توڑے, شراب کو نالیوں میں بہا دیا. شراب بہ چکی. شیشے کے بلور کے گلاس, بلور کی سراہیاں پڑی ہوئی تھی, ان پہ نگاہ پڑی. ایک سراہی کو اٹھایا, دیوار پہ مارا, پھر گلاس اٹھائے توڑنے لگے. ایک ساتھی نے کہا اس کو کیوں توڑتے ہو؟ نبی نے شراب کو حرام قرار دیا ہے, گلاسوں کو تو حرام قرار نہیں دیا. کیا جواب دیا؟ کہنے لگا جس چیز کو نبی نے حرام قرار دیا ہے میں اس کی یادگار بھی اپنے گھر میں باقی رکھنا گوارا نہیں کرتا. لوگوں تمہاری ذمہ داری ہے, تم کتاب و سنت کے ماننے کے دعوے دار ہو. تمہاری زندگیاں کتاب و سنت کی آئینہ دار ہونی چاہیے. اور یاد رکھو مسلک اہل حدیث جو بر صغیر پاکستان اور ہندوستان میں پھیلا, 2 طریقوں سے پھیلا. ایک تمہارے علماء کے واضح خطبوں اور کتاب و سنت کی تعلیمات سے, اور دوسرا تمہارا مسلک پھیلا ہے تمہارے اعمال و کردار سے. لوگ کہا کرتے تھے یہ اہل حدیث ہے, یہ کبھی جھوٹ بول سکتا, یہ اہل حدیث ہے, یہ کبھی دھوکہ کر سکتا, یہ اہل حدیث ہے, کسی کا مال ہڑپ کر سکتا. آج یہ کیفیت ہے. اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو سمجھ لو کہ تمہارے قول اور تمہارے عمل میں مطابقت نہیں رہی. اگر ہمارے قول اور فعل میں مطابقت ہو جائے, کعبے کے رب کی قسم ہے پاکستان میں اہل حدیث کے سوا کوئی دوسرا مسلک نظر آ ہی نہیں سکتا. کیسے آئے گا؟ لوگ اہل حدیثوں کو پہلے کہا کرتے تھے نماز پڑھنی ہے تو ان کے پیچھے, دیکھنی ہے نماز نبی کی تو ان کی نماز کو دیکھو. خود لاہور کے اندر کسی زمانے میں اہل حدیثوں کی صرف ایک مسجد تھی, اور وہ مسجد تھی چینیاں والی کی. بڑے بڑے علماء مولانا عبد الواحد غزنوی رحمت اللہ علیہ ان کو وہابی کہہ کے ان کو گالی دیتے اور لوگوں کو ان کی بات سننے سے روکتے تھے, اور پھر رات کی تاریکی میں صبح فجر کی نماز ان کے پیچھے ادا کیا کرتے تھے. لوگ پوچھتے دن کی روشنی میں ان کی مخالفت کرتے ہو, رات کی تاریکی میں ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہو,
ماجرا کیا ہے؟ تو جواب دیتے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ کے رسول اللہ کی نماز کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اپنی نمازوں کے اندر تاثیر پیدا کرو، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو درست کرو۔ جس طرح اللہ نے تمہیں مسلک خالص عطا کیا ہے، اسی طرح اگر ہمارے اعمال بھی درست ہو جائیں تو خدا کی قسم ہے اللہ کی رحمتیں دنیا میں بھی ہم پہ نازل ہوں گی اور آخرت میں بھی اللہ ہم کو سرفراز فرمائے گا۔ لیکن اگر قول کے ساتھ عمل کی مطابقت نہیں ہے تو خالی مسلک انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اعملوا فإنی لا أغنی عنکم من اللہ شیئا۔ اہل حدیث کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سرور کائنات کی زندگی کے نقش قدم پہ، آپ کے نقوش پا پہ چلائیں، اپنی زندگیوں کو حضور کے سانچے میں ڈھلائیں، اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے اس بات کو ثابت کریں کہ اہل حدیث کی گردن کٹ سکتی ہے لیکن غیر اللہ کے سامنے جھک سکتی نہیں۔ اہل حدیث اس کی لاش کے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں لیکن اس کو جھوٹ بولنے پر آمادہ کیا جا سکتا۔ جب ہم نے مسلک میں جھوٹ گوارا نہیں کیا تو ہم نے عمل میں بھی جھوٹ کو گوارا کرنا، اور یہی سبب ہے کہ انگریز جب اس ملک میں حکمران تھا، جتنا خوف زدہ تمہارے مسلک کے لوگوں سے تھا اتنا خوف زدہ دوسرے کسی مسلک کے لوگوں سے تھے۔ سمجھتا تھا کہ ان کے قول اور فعل میں مطابقت ہے، اہل حدیث جو کہتا ہے وہ کر کے دکھلاتا ہے، اور ہمیشہ آخرت اس کی نگاہوں میں رچی بسی رہتی ہے۔ آج لوگوں آخرت ہمیں یاد نہیں رہی، اور آج ہمارے مسلک کی خوبیوں کے باوجود لوگوں میں ہماری تاثیر اس لیے نہیں رہی کہ ہم بھی رسم و رواج کا شکار ہو کے رہ گئے۔ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کے رب رسول کے باغی کرتے ہیں۔ موت ہوتی ہے وہی رسمیں ادا کرتے ہیں جو وہ لوگ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے مذہب کے اندر ملاوٹ پیدا کر لی ہے۔ تمہارا مسلک خالص ہے، تمہارا عمل بھی خالص ہونا چاہیے۔ جس طرح تمہارے مسلک میں ملاوٹ نہیں، اسی طرح تمہارے عمل کے اندر بھی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر دیکھو لوگ تمہاری بات کو کس طرح مانتے ہیں، اور اس کا نتیجہ صرف یہی نہیں ہوگا لوگ تمہارے مسلک کی طرف آئیں گے، بلکہ اس کا نتیجہ یہ بھی ہوگا کہ رب تمہاری دعاؤں کے اندر تاثیر پیدا فرمائے گا۔ جو رب سے مانگو گے رب عطا کرے گا۔ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کے لبوں سے اس کی دعا جدا نہیں ہوتی کہ رب اسے پہلے پورا فرما دیتا۔ لوگوں آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس مسلک صحیح کے پوری طرح عامل بنے، اس کو خود سمجھیں، لوگوں کو سمجھانے والے بنے۔ پہلے ایک ایک اہل حدیث مبلغ ہوتا تھا، اب اچھے خاصے اہل حدیثوں کو اپنے مسلک کا علم، اپنے مسلک کی خبر رکھو اور عمل سے ثابت کرو کہ تم رسول اللہ کے دیے ہوئے دین کو ماننے والے ہو، مگر نہ یاد رکھو کہ نہ دنیا میں سرخروئی ہوگی نہ قیامت کے دن نجات ہوگی۔ آج سب سے اہم بات، سب سے اہم فریضہ جو ہم پہ عائد ہوتا ہے وہ عملی اصلاح کا ہے۔ اہل حدیثوں کو چاہیے اپنی اولادوں کو 5 وقتہ نمازی بنائیں، ان اولادوں کا بائیکاٹ کریں جو نماز نہیں پڑھتی ہے۔ ان بچوں کا کوئی فائدہ نہیں جو بڑا روپیہ کماتے ہیں لیکن نماز کے قریب، ان اہل حدیث بچیوں کا کوئی فائدہ نہیں جو پیدا تو اہل حدیثوں کے گھروں میں ہوئی ہیں
لیکن اللہ رسول کے احکامات کو نہیں جانتی. قیامت کے دن پوچھا جائے گا. نبی یہ کائنات نے ارشاد فرمایا ایک عورت اپنے 4 رشتہ داروں کو جہنم میں لے کے جا رہی ہے. حکم ہوگا اس عورت کو جہنم میں لے چلو. عورت کہے گی اللہ مجھے تو بھیج رہا ہے, میرے باپ کو کیسے چھوڑا ہے؟ خود نماز پڑھتا تھا, رفع یدین کرتا تھا, آمین اونچی کہتا تھا, ہاتھ سینے پہ باندھتا تھا, نبی کی سنت پہ آنچ نہ آنے دیتا تھا, لیکن کبھی مجھ کو رب تیری فرما برداری کے لیے مجھ پہ کبھی ناراض, مجھ کو کبھی تلقین نہیں. یہ کیسے جا رہا ہے جنت؟ میرے باپ کو بھی بلاؤ, میرے بھائی کو بھی بلاؤ, میرے شوہر کو بھی بلاؤ, میرے بیٹے کو بھی بلاؤ. خود بڑے نیک تھے لیکن مجھ کو نیکی کی کبھی تلقین. تمہاری ذمہ داری ہے. تمہارے گھروں میں فرق ہونا چاہیے. بات بری کسی کو لگے تو لگتی رہے. وہ اہل حدیث جس کے گھر میں دن کا آغاز ریڈیو کے ساتھ ہوتا ہے اور دن کا انجام ٹیلی ویژن پہ ہوتا ہے, وہ اہل حدیث کہلانے کا حق رکھتا نہیں. وہ اہل حدیث نہیں ہے. تمہیں چاہیے کہ لوگوں کے گھروں میں دن کی ابتدا گانوں سے ہو رہی ہو, تمہارے گھر میں دن کی ابتدا سورہ یاسین کی تلاوت سے ہونی چاہیے. لوگوں کے گھروں میں شام کے اندھیرے ٹیلی ویژن سے ان کا آغاز ہونا چاہیے. تمہارے گھر میں شام کے اندھیرے آئیں, تمہاری بچیاں سورہ واقعہ کی تلاوت کر رہی ہوں. تمہارے گھروں میں اور لوگوں کے گھروں میں فرق ہونا چاہیے. لوگ بیٹھے ہوئے, عشاء کی نماز کا وقت گزر چکا, رات گزر چکی, ٹیلی ویژن کا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں یا کسی ضمیر فروش مولوی کی تقریر سن رہے ہیں. اور یہ مولوی یہ بھی عجب شے ہے, اپنے لیے حلال میرے لیے حرام, دوسرا کرے تو حرام اور خود کرے تو. ایک مولوی ہر روز ٹی وی میں آتا تھا. اخبار نے پوچھا آپ کے گھر میں ٹی وی ہے؟ کہنے لگا میں ٹی وی کو حرام سمجھتا ہوں. اس سے بڑی منافقت کائنات میں کوئی دوسری ہو سکتی؟ اگر حرام سمجھتا ہے تو یہاں چاول کھانے آتا ہے, خود ٹی وی میں کیوں آتا ہے؟ تمہارے گھروں میں لوگوں کے گھروں میں فرق ہونا چاہیے. لوگ رات کو ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے اور تمہیں عشاء کے بعد بستر پہ لیٹ کے سورہ ملک کی تلاوت کرنا چاہیے. تمہارے گھروں میں فرق ہونا چاہیے. یہ اٹھیں گے قیامت کے دن, ٹی وی ان کے سامنے ہوگا اور فرشتے ان کے پیچھے ہوں گے, اور تم اگر قرآن پڑھ کے سوئے تم اٹھو گے قیامت کے دن, سورہ ملک تمہیں اس طرح اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہوگی جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہوتی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے, فرمایا اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے. ادھر مرا, ادھر جنت الفردوس میں داخل کیا. کہا گناہ ہے, عذاب ان گناہوں کے سبب اس کے قریب آنا چاہتا ہے, سورہ ملک اپنے پر پھیلا دیتی ہے. یہ مجھ کو پڑھ کے سویا ہے, اس پہ تیرا اللہ عذاب آ سکتا, میں اس کی سفارش کرتا ہوں. تیرا قرآن, اور رب کہتا ہے جس کی میرے قرآن نے سفارش کی میں اپنے قرآن کی سفارش کبھی رد کروں گا. پہلے بھی سو کہتے کیا, اور لوگوں نے تو اپنی زندگی برباد کی ہے جھوٹے وظیفوں کے یاد کرنے پر. تم قرآن کے سچے وظیفے یاد کرو. سورہ حشر کی آخری 3 آیتوں کی تلاوت کر کے, هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس
العزیز الملک القدوس السلام المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز تین آیتیں پڑھ کے سو جاؤ. کیوں سو جاؤ؟ کسی پیر فقیر کا نسخہ ہے؟ مدینے والے کا نسخہ. اس نے کہا تم تین آیتیں پڑھ کے سو جاؤ، 70,000 فرشتہ جب تک تم سوئے رہو گے جاگ کے تمہاری بخشش کی دعا مانگتا رہے گا. تم سو جاؤ، 70,000 فرشتہ تمہاری دعا مغفرت کے لیے جاگ رہا، اور جس کی دعائیں مغفرت 70,000 فرشتہ مانگے اس کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ کر سکتا ہے؟ اور اگر ٹی وی کی فلم دیکھ کے سو گے تو پھر تمہارے درمیان، لوگوں کے درمیان فرق ہونا چاہیے. لوگوں کو پتا چلے یہ اہل حدیث کا گھر ہے جہاں سے قرآن کی آواز آتی ہے. لوگوں کو پتا چلے یہ بچیاں اہل حدیث کی ہیں جن کی شرم و حیا کو دیکھ کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں. لوگوں کو پتا چلے یہ جوان اہل حدیث جوان ہیں جن کی حیا کو دیکھ کر مائیں ان کی مثالیں دیتی ہیں. میرے فاروق آباد کے شبان اہل حدیث کے جوانوں، اپنے آپ کو صحیح معنوں میں اہل حدیث کا شبان بناؤ. اور اہل حدیث کا نوجوان وہی ہے کہ جس کی پاک بازی کی محلے کی عورتیں گواہی دیں. وہ اہل حدیث کا جوان نہیں ہے جو جوان ہوا محلے کی بہنوں اور بیٹیوں کو مصیبت پڑ گئی، خیراں دا پتر جوان ہو گیا ہے. کس طرح راج انج کھڑا ہے جس طرح سپ کھڑا ہوتا ہے. وہ اہل حدیث کا بیٹا نہیں ہے. اپنی نگاہوں کو آوارگی سے بچاؤ، اپنی زبانوں کو غیبت سے بچاؤ، اپنے کانوں کو جھوٹ کے سننے سے بچاؤ، اپنے دماغوں کو برے خیالات کی آماجگاہ بننے سے بچاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے تابع بناؤ. پھر دیکھو اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید تمہارے لیے نازل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. دنیا میں بھی نازل ہوگی، آخرت میں بھی نازل ہوگی. اور انشاءاللہ اس مسلک، سچے مسلک کی برکت سے تمہاری زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوگا. اور بولو انشاءاللہ انقلاب پیدا ہوگا. ہماری زندگیوں میں بھی انقلاب ہوگا، ہماری اولادوں کی زندگیوں میں بھی انقلاب پیدا ہوگا. اور پھر یہ انقلاب شدہ اولادیں انشاءاللہ پاکستان میں انقلاب پیدا کرے گی کتاب و سنت کا، اور اس ملک میں کتاب و سنت کا پرچم لہرائے گا. اس ملک میں کتاب و سنت کا پرچم لہرائے گا. یہاں محمد کا لایا ہوا نظام نافذ ہوگا، لیکن رب کی قسم ہے اسی وقت ہوگا جب تم اس کے نافذ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو گے. جب تک تم تیار نہیں کرتے اپنے آپ کو، تب تک اسلامی نظام نافذ ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اپنے آپ کو تیار کرو، روحانی طور پر، مادی طور پر تیاری، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ، ایک دوسرے سے مواخات، ایک دوسرے کی محبت. یہ نہیں اہل حدیث اس کو کہتے ہیں جو سر پہ لاٹھی رکھ کے آتا ہے، گھر سے بیوی سے مار کھا کے آتا ہے، سارا روب مولوی پہ جماتا ہے، کہتا ہے بتی خراب ہو گئی ہے. بتی خراب ہو گئی ہے، مولوی بابڈا کا افسر ہے، مولوی کیا کرے؟ پانی نہیں ہے آج. اور مولوی جی پانی کیوں نہیں؟ مولوی ہے کہ ماشکی ہے؟ پانی یہ مولوی کیا کرے؟ یاد رکھو اپنے علماء کی گستاخی کرنے والا اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے کا حق رکھتا نہیں رکھتا. اور علماء کو بھی اپنے آپ کو نبی کے سانچے میں ڈھالنا چاہیے. لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کے سینوں پہ نظر ہونی چاہیے. وہ مولوی نہیں جو لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھتا ہے،
जेब पर नजर रखते हैं गिरा कट, जेब काटने वाले, और निगाहों में बसाने वाले वो जो जेबों पर नजर रखते हैं वही रखते हैं जो माल के तलबगार हैं। और जो अल्लाह रसूल की रजा के तलबगार, जन्नत के तलबगार होते हैं, वो लोगों की जेबों पे निगाह नहीं रखते, लोगों के दिलों पे निगाह रखते हैं कि इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्लो, इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लो। अगर दिल दुरुस्त हो गया सारी कायनात दुरुस्त हो गई, अगर दिल खराब हो गया सारी कायनात। ये नहीं कि मौलवी साहब भी जिसने 4 पैसे दिए उसी के साथ चल पड़े, जिनने लाई गल्ली, ये मौलवी नहीं है। मौलवी न बिकने वाला और अहले हदीस का मौलवी, कायनात सारी एक तरफ, इमाम कायनात एक तरफ। कायनात को ठकरा दे, इमाम कायनात के दामन को छोड़ना गवारा। हुक्मरान हो तब, सरमायादार हो तब, चौधरी हो तब, बड़ा हो तब। इसने लोगों की पेशानियां देख के मसला नहीं बतलाना, इसने मसला बतलाना है तो रब का कुरान देख के बतलाना है, मोहम्मद का फरमान देख के बतलाना है सल्लल्लाहु। न बिकने वाले कसे के कुश्ता न शुद्ध अज कबीला इमाने, जो गर्दन के कटाने का हौसला नहीं रखता वो अपने आप को अहले हदीस न कहलवाए। जिसको हो जानो दिल अजीज, हमारी गली में आए क्यों, वो फिर किसी और गली में चला जाए। हमारी गली में वही आए जो रब के रसूल की सुन्नत पे गर्दन कटाने का जज्बा रखता हो, और इंशाअल्लाह जो नबी की आन पे मरने का जज्बा रखता हो, सारी कायनात मिलके भी उसे मिटा सकती